ایک انسان کی زندگی اس شخص کی طرح ہے. میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایک آدمی ہے, ایک بہت بڑا کنواں ہے, کسی نے اس کو پیچھے سے دھکا مارا اور وہ اس کنویں میں گر گیا, لیکن کنویں میں وہ نیچے نہیں پہنچا بلکہ درمیان میں ایک درخت اگا ہوا تھا اس کنویں میں. اس درخت کی ایک شاخ کے ساتھ وہ لٹک گیا. اب جتنا وہ کنواں وہاں سے نیچے ہے اتنا ہی وہ وہاں سے اوپر بھی ہے. اوپر آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے, کیونکہ اوپر نہ کوئی رسی ہے نہ کوئی آدمی انسان وہاں کے آس پاس ہے جو اس کو اوپر کھینچ کر لائے, اور نیچے اگر جائے تو نیچے اژدھا بیٹھا ہوا ہے. اب بتائیں یہ انسان کیا کرے گا؟ صرف یہی بات ختم نہیں ہوتی ہے, وہ جس شاخ کے ساتھ لٹک رہا ہے دو چوہے اس کو پیچھے سے کاٹ رہے ہیں, ایک کالا چوہا ایک سفید چوہا, وہ شاخ کو پیچھے سے کاٹ رہے ہیں, اور یہ انسان اسی شاخ کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. اوپر آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے, جائے گا تو نیچے ہی جا سکتا ہے, لیکن نیچے بھی اژدھا بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک پہیلی ہے جو علماء کرام ہم لوگوں کو اپنی زندگی کو سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں کہ وہ انسان اس شاخ سے لٹک رہا ہے, لیکن اس شاخ کو پیچھے سے دو چوہے کاٹ رہے ہیں, اور اوپر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے, جائے گا تو نیچے ہی جائے گا, لیکن نیچے اژدھا بیٹھا ہوا ہے کہ کب یہ میرے پاس آئے اور میں اس کو کھا لوں. اب بتائیے انسان کیا کرے گا؟ تو یہ پہیلی ہمیں اس طرح سمجھ میں آئے گی کہ یہ انسان جو ہے یہ تو انسان ہی ہے, لیکن یہ جو نیچے اژدھا بیٹھا ہوا ہے یہ موت ہے, یہ انسان کی موت ہے, اور یہ جو شاخ ہے یہ انسان کی عمر ہے, اور یہ جو چوہے اس کو پیچھے سے کاٹ رہے ہیں یہ دن اور رات ہیں. انسان کی عمر کو لگاتار ایک دن ایک رات کم ہوتا جاتا ہے, گویا وہ چوہے اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں. یعنی انسان کی جو عمر ہے یہ دن اور رات اس کو کاٹ رہے ہیں, اور ایک وقت آئے گا جب یہ اس کو کاٹ کر ختم کر دیں گے, اور ہم کہاں جا کر گریں گے؟ اس اژدھے کے پاس, یعنی موت کے پاس. تو انسان کی زندگی بالکل اس شاخ کی طرح ہے جس شاخ کے ساتھ انسان لٹکا ہوا ہے اور پیچھے سے اس کو دو چوہے کاٹ رہے ہیں. اب بتائیے اس انسان کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ کیا اس کو گناہ کا تصور بھی ذہن میں آ سکتا ہے؟ جس کو پتا ہو کہ نیچے موت بیٹھی ہوئی ہے, پیچھے سے اس شاخ کو چوہے کاٹ رہے ہیں, اور جانا میں نے موت کے اندر ہی ہے, تو کیا وہ انسان غلطی کر سکتا ہے؟ کیا وہ انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا, کوئی چانس ہی نہیں بن سکتا ہے. اگر کوئی انسان اس مثال کو دھیان سے سمجھے تو انسان کی زندگی بالکل یہ سیم ہے کہ انسان اس پوزیشن میں اس دنیا میں ہے, لیکن پھر بھی ہم گناہوں میں کتنے ملوث ہیں, ہم کتنے دین کے اعمال کرتے ہیں, دین کے کاموں کو ہم کتنا بجا لاتے ہیں. ایک انسان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ ایک شخص اس شاخ سے لٹکا ہوا ہے, اور اس وقت جو دھیان اس کا اللہ رب العزت کی طرف ہو وہی دھیان ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ ہونا چاہیے, وہی کنٹیکٹ ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمیں زندگی ایسے گزارنی ہے. یہ باقی دنیا کے دھندے یہ چلتے رہیں گے, ہم سے پہلے بھی چل رہے تھے, ہمارے بعد بھی چلتے رہیں گے. ہماری دنیا کی زندگی نکل جائے گی, آج تک اتنی نکل گئی, باقی کتنی بچی ہوگی کس کو پتہ ہے موت کب آنی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے موت کو بھلا دیا ہے. اس کا مین ریزن ہم نے ایک تو موت کو یاد نہیں رکھا, دین کو نہیں پڑھا, اور ہم اپنے قبرستانوں میں کبھی جاتے نہیں سوائے عید کے. عید کے دن ایک وہ رسم بنا رکھی ہے کہ عید کے دن قبرستان میں فاتحہ پڑھنے جانا ہے, باقی کوئی قرآن خوانی گھر میں نہیں کرتا ہے. اپنے اموات کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے, اپنے رشتہ داروں کی قبروں کو زیارت کرنے کوئی نہیں جاتا ہے. تو ہمارے پاس کون آئے گا؟ مرنے کے بعد انسان ایک ایک نیکی کو ترستا ہے. جب ہم کسی کو, اپنے عزیز و اقارب کو نیکی نہیں پہنچا سکتے ہیں, ہمیں کون پہنچانے والا آئے گا؟ ہم بس دنیا کے دندوں میں لگے ہوئے ہیں. اپنے والدین کو یاد کریں جن کے رخصت ہو چکے ہیں, کہ وہ بھی کبھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے, انہوں نے ہمیں اتنا پالا پوسا, اتنا کچھ ہمارے لیے کیا, ان کا بھی کچھ ہم پر حق ہے. ہم بھی ان کے لیے کچھ ثواب, کچھ ہدیہ تحفہ ان کو بھیج دیں.
کچھ قرآن خوانی کر کے ان کو بیچ دیں. لیکن جب ہم نے خود پڑھا نہیں, اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں, دین کی کوئی رغبت ہی ہمارے اندر نہیں ہے, تو ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی اور بزرگوں, موت کی سختی بہت زیادہ خطرناک ہے, اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ تیاری سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے سے شروع ہو سکتی ہے.